قبروں کو چراغوں سے روشن کرنا۔ چراغ روشن کرنا مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر حرام ہے۔ پوائنٹ فرسٹ ہے، یہ ایسی بدعت ہے کہ جس سے سلف نا واقف تھے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس میں مال کا ضیاع ہے جو کہ نصاً ممنوع ہے۔ پوائنٹ تھری، اس میں مجوسیوں کی مشابہت ہے۔ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی اس عمل کو کبیرہ گناہ اور حرام قرار دیا ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبروں پر چراغ جلانا اس لیے حرام ہے کیونکہ یہ عمل فاسد عقائد پھیلانے کا موجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبروں پر چراغ جلانا جائز نہیں۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں قبروں کے پاس چراغ روشن کرنا حرام ہے کیونکہ یہ مجوسیوں کے ساتھ ان کی عبادت، ان کے رسوم و رواج اور ان کی عیاد میں مشابہت ہے۔ صالح بن فوزان اسی کے قائل ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبروں پر چراغ اور روشنیاں رکھنا جائز نہیں، تاہم جس روایت میں یہ لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں، ان پر مسجدیں بنانے والوں اور چراغ روشن کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، وہ ضعیف ہے۔ ابو داود، ترمذی وغیرہ۔ قبروں پر تعمیر مساجد، تزئین و آرائش اور چراغ روشن کرنے کی ممانعت میں حکمت۔ قبروں پر مساجد تعمیر کرنے، انہیں مزین کرنے یا ان پر چراغاں کرنے سے اس لیے روکا گیا ہے تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھل سکے، کیونکہ اگر قبروں پر ایسے کام کیے جائیں گے تو اس سے اہل قبور کی تعظیم کا پہلو ابھرے گا اور انبیاء و صالحین کی تعظیم میں غلو ہی اس دنیا میں شرک کا اولین سبب بنا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو بت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے۔ ود دومت الجندل میں بنی کلب کا بت تھا، سوا یعنی خزیل کا، یغوث بنی مراد کا اور مراد کی شاخ بنی غطیف کا جو وادی اجوف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے۔ یعوق بنی حمدان کا بت تھا، نصر حمیر کا بت تھا جو ذوالقلع کی آل میں سے تھے۔ یہ پانچوں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کے بت قائم کر لے اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ لے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور علم لوگوں میں نہ رہا تو ان کی پوجا ہونے لگی۔ صحیح بخاری۔ قبروں پر بیٹھنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے قبروں پر مت بیٹھو۔ صحیح مسلم۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ مذکور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو روندنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص انگارے پر بیٹھے اور وہ اس کے کپڑوں کو جلا کر جلد تک پہنچ جائے تو اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ صحیح مسلم۔ جمہور فرماتے ہیں قبر پر بیٹھنا حرام ہے۔ شافعی، ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے یہ عمل مکروہ ہے۔ ابن قدامہ فرماتے ہیں قبر پر بیٹھنا مکروہ ہے۔ امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ دلیل حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حرمت کا قول برحق ہے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے قبروں کے اوپر چلنا اور ان پر بیٹھنا جائز نہیں۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں مسلمان کی قبر پر بیٹھنا اور اسے روندنا حرام ہے۔
कब्रों को पुख्ता करना, इन पर मैयत का नाम या तारीख वफ़ात लिखना या इन पर इमारत बनाना। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को पुख्ता करने, इस पर बैठने और इस पर इमारत बनाने से मना फरमाया है। जामिया तिर्मिज़ी की रिवायत में ये लफ्ज़ भी हैं, कब्र पर लिखने से भी मना फरमाया है। सही मुस्लिम वगैरह। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर इमारत तामीर करने से मना फरमाया है और इससे यानी कब्र पर बनाए गए मज़ार वगैरह को मुनहदिम करने का हुक्म दिया है। शौकानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस हदीस में ये सबूत मौजूद है कि कब्रों पर लिखना हराम है और इस ममानत का ज़ाहिर ये बतलाता है कि खवा कब्र पर मैयत का नाम लिखा जाए या कुछ और, सब नाजायज़ है। इब्न हज़म रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कब्र पर इमारत बनाना, उसे पुख्ता करना और इसकी मिट्टी पर ज़ायद मिट्टी डालना सब हराम है और ऐसी हर चीज़ को मुनहदिम कर दिया जाए। इब्न कुदामा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कब्र पर इमारत तामीर करना, इसे चूनागश करना और इस पर लिखना मकरूह है। अब्दुल्ला बस्साम फरमाते हैं, कब्रों पर बनाई जाने वाली इमारत बहुत बड़ा शिरक का ज़रिया है, लिहाजा वाजिब है कि ऐसी तमाम इमारत जो कब्रों पर बनाई गई हैं इन्हें मिटा दिया जाए और इन्हें ज़मीन के साथ बराबर कर दिया जाए। सलीम हिलाली फरमाते हैं, सुन्नत यह है कि बुलंद कब्रों को गिरा दिया जाए और इन्हें बराबर कर दिया जाए। कब्र पर ज़ायद मिट्टी डालना, सुनन नसाई की रिवायत में ये लफ्ज़ ज़ायद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कब्र की मिट्टी से ज़ायद मिट्टी डालने से भी मना फरमाया है। ये रिवायत सही है, सुनन नसाई। अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कब्र को इससे निकलने वाली मिट्टी से ज़्यादा मिट्टी डालकर बुलंद करना हराम है। कब्र दब जाने की सूरत में ज़ायद मिट्टी डालना कैसा है? अहले इल्म का कहना है कि बारिश या किसी और वजह से अगर कब्र दब जाए और इसे पहचानना मुश्किल हो रहा हो तो फिर ज़ायद मिट्टी डालकर उसे शरई हद तक यानी एक बालिश्त बराबर बुलंद किया जा सकता है। वल्लाहु आलम। ऐसी मस्जिद जिसमें कब्र हो या जो कब्रिस्तान में हो, इसमें नमाज पढ़ना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि कब्रों के दरमियान नमाज पढ़ने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तबरानी औसत, इमाम हैसमी ने उसे हसन कहा है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी ज़मीन नमाज की जगह है सिवाय कब्रिस्तान और हमाम के। ये रिवायत सही है, इब्न माजा। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नमाज का कुछ हिस्सा अपने घरों में भी अदा किया करो और इन्हें कब्रें मत बनाओ। सही बुखारी और सही मुस्लिम। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाती है, कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, जो कब्रिस्तान में नमाज पढ़ेगा उसे दोबारा पढ़नी पड़ेगी। एक दूसरे मुकाम पर फरमाते हैं कि आइमा का इत्तेफाक है कि कब्र पर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यकीनन जो लोग तुमसे पहले थे उन्होंने कब्रों पर मस्जिदें बना ली थी। खबरदार, तुम कब्रों पर मस्जिदें मत बनाना, मैं तुम्हें इससे मना करता हूँ। मस्जिद में किसी मैयत को दफन करना भी जायज़ नहीं। अगर तदफीन से पहले मस्जिद हो तो कब्र को तब्दील कर दिया जाएगा, या तो कब्र को बराबर करके या फिर मुर्दे को कब्र से निकाल कर। अगर कब्र नहीं है और अगर कब्र के बाद मस्जिद बनाई गई है तो या मस्जिद को ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर कब्र की सूरत को ज़ाइल कर दिया जाएगा। बस ऐसी मस्जिद जो कब्र पर हो, इसमें न फ़र्ज़ नमाज पढ़ी जा सकती है और न नफुल, क्योंकि ये अमल ममनू है। एक और मुकाम पर रकमतराज है कि ये मसाजिद जो अम्बिया व सालिहीन और बादशाहों वगैरह की कब्रों पर बनाई गई है,
انہیں گرا کر یا کسی اور طریقے سے ختم کرنا واجب ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے متعلق ہمارے علم کے مطابق معروف علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، اور بغیر کسی اختلاف کے ان مساجد میں نماز پڑھنا بھی ناپسندیدہ عمل ہے، اور ہمارے نزدیک ان پر پڑھی گئی نماز قابل قبول نہیں، کیونکہ اس ضمن میں ممانعت اور لعنت موجود ہے۔ الجواب الباہر میں بیان کرتے ہیں کہ ایسی مساجد میں نماز پڑھنا جو قبروں پر بنائی گئی ہے مطلق طور پر ممنوع ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے قبرستان میں یا کسی قبر کی طرف نماز پڑھی وہ لازماً دوبارہ نماز پڑھے گا۔ ابن حزم رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ حنابلہ فرماتے ہیں قبروں پر بنائی ہوئی مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی اور ایسی مسجدوں کو گرانا واجب ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبرستان نماز کی جگہ نہیں اور اس میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ ایک دوسرے مقام پر رقم تراز ہے کہ اگر کوئی انسان قبرستان میں صرف قبروں کی وجہ سے یا تبرک کی غرض سے نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان مساجد میں نماز پڑھنا حرام ہے، بلکہ نماز باطل ہو جائے گی۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے جس مسجد میں قبر ہو اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ قبروں پر عرس یا میلوں کا اہتمام کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عید مت بنانا۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابو داؤد۔ عید کا مطلب یہ ہے کہ معین اوقات اور معروف موسموں میں عبادت کے لیے قبر کے پاس جانا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے اس حدیث میں محل شاہد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر روئے زمین پر تمام قبروں سے افضل ہے۔ جب اسے عید بنانے یعنی وہاں میلے ٹھیلے لگانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے تو دوسری کسی بھی قبر کو عید بنانا بالاولیٰ ممنوع ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے کہ انبیاء و صالحین کی قبروں کو عید بنانا حرام ہے۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں انبیاء و صالحین کے قبروں پر میلے لگانا یعنی معین اوقات اور معلوم موسموں میں ان کی طرف سفر کر کے جانا حرام ہے۔ قبروں یا مزاروں کی طرف سفر کر کے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے سوا کسی کے لیے رخت سفر نہ باندھا جائے، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبی اور تیسری مسجد اقصی۔ صحیح بخاری۔ مردے کی ہڈی توڑنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مردے کی ہڈی توڑنے کا حکم زندہ انسان کی ہڈی توڑنے کے حکم کی طرح ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے گناہ میں زندہ کی ہڈی توڑنے کی مانند ہے کہ لفظ زائد ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ ابن ماجہ۔ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی مردے کی ہڈی توڑنا جائز نہیں۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں مسلمان کی ہڈی کی حرمت وفات کے بعد بھی اسی طرح ہے جیسے زندگی میں ہے، لہذا اسے توڑنا یا اسے ایذا پہنچانا جائز نہیں۔ نیز کافروں کی ہڈیوں کی کوئی حرمت نہیں۔ علاوہ ازیں علماء کرام نے جرم کی تحقیق و تفتیش کے لیے پوسٹ مارٹم اور علاج معالجے کے لیے چھیڑ پھاڑ کرنے کی اجازت دی ہے۔ قبروں پر جانور ذبح کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں عقر یعنی قبر پر ذبح نہیں ہے۔ امام عبدالرزاق کہتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ قبر کے پاس گائے یا بکری ذبح کرتے تھے، اسے عقر کہتے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔
ابن تیمیہ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कब्रों पर ज़बह करना मुतलकन ममनू है। नबवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कब्रों पर ज़बह करना मज़मूम फ़ैल है। सईद साबिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं शार अलैहिस्सलाम ने जाहिली रसूम से बचते हुए कब्र के करीब जानवर ज़बह करने से मना फरमाया है। अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कब्रों पर जानवर ज़बह या नहर करना हराम है। सलीम हिलाली फरमाते हैं कब्रों पर जानवर ज़बह करना मुतलक तौर पर हराम है, क्योंकि दौर जाहिलियत में कोई फोत हो जाता तो जाहिलियत के लोग इसकी कब्र के करीब ऊँट ज़बह करते थे। इमाम अहमद, इमाम इब्न तैमिया, इमाम नववी रहमुल्लाह और दीगर अहले इल्म इसी हुर्मत के कायल हैं। कब्रों पर कुरान की किरात करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रें मत बनाओ, बेशक शैतान उस घर से फरार इख्तियार करता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। सही मुस्लिम। जमहूर अइम्मा अरबा इसी के कायल हैं। अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कब्रों की ज़ियारत के वक़्त क़िरात कुरान का सुन्नत से कोई सबूत नहीं मिलता। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं वफ़ात के बाद मयत पर क़िरात कुरान बिदअत है। सऊदी मजलिस इफ्ता की फतवा है, मुर्दों खवा व अम्बिया हो, अवलिया हो, सालिहीन हो या दीगर अफराद हो के लिए तदफीन से पहले या बाद में क़िरात कुरान साबित नहीं, क्योंकि ये इबादत है और इबादत तौक़ीफ़ी होती है और यहाँ कोई ऐसी दलील मौजूद नहीं जो इस अमल की मशरूइयत पर दलालत करती हो। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारी मुहर नहीं, वो हम में से नहीं। इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं अहले इल्म के अक़वाल में से राजा ये है कि कब्र पर तदफीन के बाद क़िरात करना बिदअत है, क्योंकि न ये अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में मौजूद था, न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है और न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ज़मन में जो वारिद है वो ये है कि तदफीन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर खड़े होते और कहते कि अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो और इसके लिए साबित कदमी का सवाल करो, क्योंकि अब से सवाल किया जा रहा है। अगर कब्र के पास क़िरात बेहतर होती या शरई तौर पर साबित होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर इसका हुक्म इरशाद फरमाते, हत्ता कि सहाबा को भी इसका इल्म होता। सालिह बिन फौज़ान फरमाते हैं कब्रों पर क़िरात कुरान बिदअत है। कब्रों पर सूरह यासीन की क़िरात। इब्न बाज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कब्र पर सूरह यासीन की क़िरात या कुरान की किसी और सूरत की क़िरात न तदफीन के बाद जायज़ है और न ही तदफीन के दौरान और न ही कब्रिस्तान में कोई क़िरात जायज़ है, क्योंकि न तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया है और न ही खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम ने। जैसे कि कब्रों में न अज़ान जायज़ है और न ही इकामत, बल्कि ये सब कुछ बिदअत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सही साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं तो वो मरदूद है। अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कब्रों पर सूरह यासीन की क़िरात बिदअत है। जिस रिवायत में मौजूद है कि जिसने कब्रिस्तान में दाखिल होकर सूरह यासीन की क़िरात की तो अल्लाह ताला अहले कबूर से अज़ाब में तख़फ़ीफ़ करेंगे, इसकी कोई दलील नहीं है, बल्कि वो रिवायत नहायत कमज़ोर दर्जे की है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने भी उसे ज़ईफ़ करार दिया है। अस्सिलसिलतु ज़ईफ़ा। कब्रों पर माथा टेकना या सजदे करना। चूँकि सजदा करना इबादत है और इबादत सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए करना फ़र्ज़ है, लिहाजा जो अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करेगा वो इबादत में किसी को अल्लाह ताला का शरीक बनाएगा और शिरक को अल्लाह ताला हरगिज़ माफ़ नहीं फरमाएंगे। इरशाद बारी ताला है कि
اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ سورۃ النجم آیت نمبر 62۔ دوسری جگہ فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے گئے شرک کو نہیں بخشیں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے 5 دن پہلے یہ سنا، آپ فرما رہے تھے یقیناً میں اس بات سے بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا خلیل بناؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ خبردار وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ اپنی انبیاء و صالحین کی قبروں کو سجدگاہیں بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار تم قبروں کو سجدگاہیں مت بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ قبروں پر چادریں یا چڑھاوے چڑھانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کہہ دو بے شک میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ائمہ کا اتفاق ہے کہ قبر کو کپڑوں سے ڈھانپنا گناہ ہے۔ سید سابق فرماتے ہیں قبروں کو چادروں سے ڈھانپنا جائز نہیں، کیونکہ یہ ایسا کام ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں اور ایسا مالی تصرف ہے جس کا کوئی شرعی مقصود نہیں، مزید برآں عوام کو گمراہ کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ کیا مردے سنتے ہیں؟ برحق موقف یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خواہ کتنا ہی نیک بزرگ ولی یا پیغمبر ہو، وہ مرنے کے بعد زندہ افراد کے کلام سے کچھ نہیں سن سکتا سوائے اس کے جو اسے اللہ تعالیٰ سنا دے۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ۔ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 80۔ ایک اور جگہ فرمایا زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ سورہ فاتر آیت نمبر 22۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب و سنت میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مردے سنتے ہیں، بلکہ نصوص کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے اصل یہ ہے کہ مردے زندوں کا کلام نہیں سنتے الا کہ جس کے متعلق دلیل موجود ہو۔ جن حضرات کا ضامن باطل یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، ان کے چند دلائل اور جوابات حسب ذیل ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد واپس جانے والے لوگوں کی جوتوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس حدیث سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ مردے ہمیشہ ہر وقت سنتے ہیں، بلکہ اس میں تو صرف اتنا ہی ذکر ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے لوگ واپس لوٹتے ہیں تو وہ اس وقت ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ نیز اس حدیث کا سیاق بتاتا ہے کہ جب وہ آواز سنتا ہے اس وقت اس میں روح ڈالی جا چکی ہوتی ہے تاکہ وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے سکے۔ جنگ بدر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے 24 مقتول سرداروں کو بدر کے ایک کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا۔ جب انہیں پھینک دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر ان کے نام لے کر انہیں پکارا اور کہا آج تمہارے لیے بہتر نہیں تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے، لیکن ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گیا ہے، تو کیا تمہارے رب کا تمہارے متعلق جو عذاب کا وعدہ تھا وہ تمہیں بھی مل گیا ہے؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ ان لاشوں سے کیوں کلام
کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو میں کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر اعتراض کیا، اور پھر جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مردے سنتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی تمہاری مانند سن رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننا صرف ان مردوں کے ساتھ خاص تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف فرما دیا ہے کہ تو اہل قبر کو نہیں سنا سکتا، جیسے کہ ابھی پیچھے آیت گزری ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، لہٰذا تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ قبروں